اگر کوئی آپ سے پوچھے کہ اللہ کون ہے، شارٹ میں اس کا پریچے دو، تو آپ کیا کہو گے؟ تو آپ یہ کہیے کہ اللہ نام ہے اس ذات کا جو واجب الوجود ہے اور تمام صفات کمالیہ کی جامع ہے، یعنی اس میں ساری اچھی خوبیاں جمع ہیں اور وہ اپنے علم اور قدرت سے ہر چیز کو گھیرے ہوئے ہے۔ واجب الوجود وہ ہوتا ہے جس کے وجود کا کوئی کارن نہ ہو، یعنی کسی نے اس کو پیدا نہیں کیا، وہ ہمیشہ سے ہو، اور وہ کارن ہو باقی تمام چیزوں کی موجودگی کا، یعنی اس نے بنائی تو ساری چیزیں استتو میں آئیں، اسے واجب الوجود کہتے ہیں۔ صرف اللہ ہی واجب الوجود ہے، باقی سب ممکن الوجود ہیں۔ ممکن الوجود وہ ہوتا ہے جس کے وجود کا سبب کوئی اور ذات ہو، یعنی وہ پہلے سے نہیں تھا، بعد میں کریٹ کیا گیا، اور وہ سبب، وہ کارن کون ہے؟ اللہ، دی اونلی واجب الوجود۔ تو جو ذات دوسرے وجودوں کے لیے کارن بنے لیکن خود اس کے وجود کا کوئی کارن نہ ہو، اسے کہتے ہیں ذات واجب الوجود۔ اللہ تمام صفات کمالیہ کا جامع ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ساری اچھی خوبیاں، جتنے بھی اچھے گن ہیں، اس میں سب موجود ہیں، جیسے انصاف کرنا، رحم کرنا، معاف کرنا، سننا، دیکھنا ایکسیٹرا۔ تو اس بات سے آپ سمجھ ہی گئے ہوں گے کہ جو بھی گندی صفات ہیں، برے گن ہیں، وہ اس سے پاک ہے، وہ اس میں نہیں ہے، جیسے جھوٹ بولنا، ناانصافی کرنا، کنجوسی کرنا، ظلم کرنا وغیرہ۔ اللہ اپنے علم اور قدرت سے، یعنی اپنے نالج اور پاور سے پوری کائنات کو گھیرے ہوئے ہے۔ اس کو یوں سمجھیے کہ علم سے گھیرنے کا مطلب ہے کہ ہر چیز کی اسے ہر وقت جانکاری ہوتی ہے، کوئی بھی چیز کبھی بھی اس کے گیان کے باہر نہیں ہوتی۔ وہ زمین کے اندر چلنے والی چیٹیوں کے بھی بارے میں جانتا ہے کہ وہ کیا کر رہی ہیں، کہاں جا رہی ہیں، اور کسی انسان کے دل میں جو خیال آتا ہے وہ اس سے بھی باخبر ہے، اس سے کوئی بات چھپی ہوئی نہیں ہے۔ اور قدرت سے کائنات کو گھیرنے کا ارتھ یہ ہے کہ وہ جب چاہے کائنات بھر کی کسی بھی چیز میں تصرف کر سکتا ہے، انٹرفیئر کر سکتا ہے، جس کو چاہے چھوٹا کر دے، بڑا کر دے، زندہ کر دے، مار دے، مٹا دے، اس کے پاس ہمیشہ پورا کنٹرول ہے۔ وہ چاہے تو کسی بڑے تارے کو فٹ بال جتنا چھوٹا کر دے، اور وہ چاہے تو کسی ہول پلینٹ کو پیور گولڈ کا بنا دے۔ تو یہ تھا ہمارے رب کا پریچے۔ اب یہ جو سوالات ہیں کہ اللہ دکھتا کیسا ہے، اللہ رہتا کہاں ہے، تو یہ بات دھیان رہے کہ اللہ نے قرآن میں فرمایا کہ لیسا کمثلہ شیء، اللہ کے سملر کوئی بھی نہیں، جس سے پتہ چلا کہ پورے یونیورس میں جتنی بھی چیزیں ہیں، اللہ ان میں سے کسی کی طرح نہیں دکھتا۔ تو جب کائنات کی کوئی بھی چیز اللہ سے ملتی جلتی ہے ہی نہیں، تو ہم کیسے کہہ سکتے ہیں کہ اللہ دکھتا کیسا ہے؟ اس دنیا میں صرف ایک انسان ہے جس نے ریئلٹی میں اللہ کو دیکھا ہے، اور وہ ہے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اور انہوں نے بھی نہیں بیان کیا کہ اللہ کیسا دکھتا ہے۔ تو اس سوال کا جواب ہمیں مرنے کے بعد پتہ چلے گا، کیونکہ اللہ جنتیوں کو اپنا دیدار کرائے گا۔ ایک آخری بات یہ سمجھ لیجئے کہ یہ ناممکن ہے، یہ محال ہے کہ انسان اپنے دماغ کے ذریعے خدا کو کمپلیٹلی سمجھ جائے، کیونکہ جو چیز سمجھ میں آتی ہے، عقل اس کو گھیر لیتی ہے، اور اللہ کو کوئی نہیں گھیر سکتا۔ ہم کریشن ہیں اور وہ کریٹر ہے۔ ہماری بدھی اتنی ایڈوانس نہیں کہ وہ اپنے کریٹر کو کمپلیٹلی سمجھ پائے۔ آج کے لیے بس اتنا ہی۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو کچھ نیا سیکھنے کو ملا ہوگا۔ اگر آپ کو پسند آیا تو دوسرے لوگوں تک بھی پہنچائیے اس ویڈیو کو۔ بہت بہت شکریہ۔